عمران خان نے آج کہا ہے، انہوں نے، آپ سننا چاہتے ہیں کہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں، آپ کا سب سے پہلے انہوں نے آپ کا ووٹ چوری کیا اور آپ کا ووٹ چوری کر کے اپنے چوری شدہ مینڈیٹ والے آپ کے اسمبلی میں بٹھا دیے، ٹھیک ہے؟ اس اسمبلی میں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے استعمال کیا، آپ کا جو انصاف کا نظام ہے، جو سپریم کورٹ ہے، انہوں نے جو بل پاس کیا ہے اس سے آپ کے سپریم کورٹ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا جب آپ کا سپریم کورٹ بھی قبضے میں ہے؟ آپ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو سٹولن مینڈیٹ والے لوگ ہیں، تو چوری شدہ جو ان کا تو وہ تو نمائندے بھی نہیں ہیں لوگوں کے، ان سے آپ نے یہ ووٹ کروا لیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی آزادی تو مکمل طور پہ آج لے لی گئی ہے، تو آج آپ ٹرمپ کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ، آزادی کا فیصلہ اور اپنے حقوق کا فیصلہ اب صرف سڑکوں کے اوپر ہوگا۔ آج ان کی جو آخری بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کی آزادی کا فیصلہ، جو انصاف کا انقلاب ہے، وہ سڑکوں پہ ہوگا۔ آپ نے اگر اپنی آزادی لینی ہے اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر تو قبضہ کر لیا گیا، انصاف کی آپ کہیں سے امید نہ رکھیں۔ میڈم، علی محمد خان صاحب کی ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی عمران خان بہت خوش تھے ٹرمپ کے آنے سے، انہوں نے کہا کہ اب امریکہ نیوٹرل ہو جائے گا بائیڈن کے جانے سے۔ اچھا، انہوں نے صرف یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا عمران خان نے، انہوں نے یہ کہا ہے، صرف عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہاں بائیڈن کی حکومت میں جو کیا نام تھا، حسین حقانی، باجوہ صاحب نے اس کو ہائر کیا تھا اور باجوہ صاحب کے لیے وہ جا کر ان کو چورن بیچ رہا تھا کہ عمران خان آپ کے خلاف ہے۔ یہی سسٹم تھا نا، یہ آپ کے خلاف ہے اور پتہ نہیں روس چلا گیا۔ یہ کون کر رہا تھا؟ یہ آپ کے، ہم اپنے لوگ، ہم اپنے ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں اپنی گدیاں بچانے کے لیے، انہوں نے ساروں کو، کسی سے پوچھ لیں، حسین حقانی کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا اور حسین حقانی وہاں جا کر یہ چورن بیچ رہا تھا۔ تو اگر حسین حقانی یہ حرکت کر رہا تھا تو بائیڈن کی حکومت میں تو آپ کو بھول گیا ڈونلڈ لو کون تھا؟ ڈونلڈ لو، اس کی ایڈمنسٹریشن سے انہوں نے ان کو ایک پیغام بھیجا کہ اس کی حکومت گرا دو، اس نے گرا دی پاکستان کو۔ آپ خود سوچیں کہ ہم ساروں نے مل کر حکومت گرا دی، اس کے بعد کون سفر کر رہے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں پاکستان کی عوام نے سفر کیا، جہاں پہ 6% تک آپ کی گروتھ ہو رہی تھی پاکستان میں، آپ اس وقت زیرو کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اور اس وسطیت کا آپ نے اگر سامنا کرنا ہے، اب حالات تو بہت خراب ہیں۔ حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ اکنامکلی بھی خراب ہیں، آپ کی معیشت کا بھی تباہی ہوئی ہے، اور اوپر سے ماشاءاللہ آپ کا سپریم کورٹ بھی قبضے میں چلا گیا۔ تو اگر عمران خان اس چیز پہ خوش تھے کہ وہ چلے گئے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ تو پوری مہم چلا رہے تھے عمران خان کے خلاف ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ کیا سمجھتی ہیں، فرق پڑے گا یا وہ کوئی فائل کھولیں گے جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے امریکہ نے جو سازش کی تھی؟ کیونکہ متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ جنہوں نے نکالا تھا وہ خود لائیں گے خان صاحب۔ دیکھیں، مجھے یہ بات نہیں پتہ، مجھے تو صرف یہ پتہ ہے کہ ہمیں، اور عمران خان نے بھی یہی کہا، انہوں نے جب سوال پوچھا صحافیوں نے تو انہوں نے صرف ہنس کے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ وہ تو چلا گیا نا بائیڈن، یہی کہا تھا۔ تو یہ انہوں نے جو ان کے خلاف مہم چلا کر کام کر رہے تھے ہمارے سے لوگوں کے ساتھ مل کر، انہوں نے ان کی بات کی ہے۔ آگے اگر اپنے حق مانگنے تو غلامی کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کسی اور ملک پہ نہ ڈپینڈ کریں، آپ اپنی آزادی خود حاصل کریں۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کافی دوستی ہے، تو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی پیغام بھیجے کہ عمران خان کو رہا کر دو؟ کیا ہم 24 کروڑ لوگ اپنی عزت بھی رکھیں گے اور اپنے لیے خود کھڑے ہوئیں گے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ کیا آپ کے جو نظام اس وقت جو فسادیت کا شکار ہے، جو آپ کا سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا ہے، جو انہوں نے 2 دن پہلے تماشا کیا ہے، کیا آپ کے ساتھ یہ بند ہو جائے گا ہونا جب تک آپ اپنا حق خود نہیں مانگیں گے؟ اور جو ڈیل کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے خان صاحب کا کیا کہنا ہے؟ آپ، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کون کہہ رہے ڈیل کے لیے، وہ جیل میں بیٹھے ہیں، مخالفین جو ہیں وہ
तो वो तो कहते रहेंगे, उनको मुझे बताएं डील जेल में बैठे डील होती है, वो जेल में बैठे हुए हैं, जिसने 1.5 साल 1.25 साल गुजार लिया हो, 2 साल उन्होंने जिस मुश्किल से, जिनके ऊपर उनकी ज़िंदगी पे कातलाना हमला हुआ हो, 2 दफ़ा, एक दफ़ा बच गए थे, एक दफ़ा गोलियां लगी थी, अल्लाह रखने वाला है। लेकिन याद रखें, एक इंसान जो अपने नज़रिए पे खड़ा हो, उसने क्या डील करनी है कि मुल्क से मुझे बाहर भेज दो, क्या करेंगे डील? आप मुझे ज़रा 3 चीज़ें इमरान खान ने मांगी हैं। आप लोगों से मैं ख़ुद पूछ लेती हूँ, बताएं इसमें से कौन सी चीज़ को खान साहब छोड़ दें और फिर बाहर आ जाएं। एक उन्होंने मांगा था स्टोलन मैंडेट, हमारा लोगों का वोट जो चोरी हो वापस करो, ठीक है। दूसरा क्या मांगा था, आप बताएं क्या मांगा था? रूल ऑफ लॉ, अदलिया के साथ जो हो रहा है, अदलिया के हक के लिए बोले थे कि उनकी आज़ादी, कारकुनान की रिहाई के हवाले से। और कारकुनान की रहे। आप मुझे बताएं, आप लोग फैसला कर लें कि इनमें से कौन सी चीज़ छोड़ें, फिर हम अपने भाई को बाहर ले आते हैं। आप बता दें, यही मैं कह सकती हूँ, आप बता दें जो आप अपना हक छोड़ना चाहते हैं वो आपके लिए बैठे हैं। अगर ये छुड़वाना चाहते हैं तो हम भी कह देते हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप हमारे हक के लिए ना खड़े हो, आप बाहर आ जाएं। मैडम, आपका क्लिप जो है हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में चलाया, जिसमें आपने ये कहा है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। अब हमें महसूस हो रहा है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, तो ये बताइएगा कि क्या आपको खतरा इसलिए होगा क्योंकि वो इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। आपको कहाँ लग रहा है कि इमरान खान को रिहा करने के लिए तैयार हैं? ये रिहा करने के लिए इसलिए लोगों के बच्चों को उठाया जा रहा है, इस वक्त उनको किडनैप किया जा रहा है। इसलिए आपका ख्याल है कि औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो हो रहा है, या कैद में लोगों को डाला हुआ है, या धमकियां मिल रही हैं, ये इसलिए की जाती हैं ताकि इमरान खान को रिहा करें या इमरान खान से डील मांगें। ये 3 चीज़ों के लिए डील मांग रहे हैं। आप देख लें, आप अवाम के लिए खड़े हैं। अगर कोई नहीं चाहता कि उनके लिए खड़े हों तो फिर आप इमरान खान को बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फाइनल कॉल जो खान साहब ने कही है कि फाइनल कॉल कब दे रहे हैं खान साहब, कब लोगों को बाहर निकाल रहे हैं? बस बता दिया है लोगों को, आज क्या कहा है, मुल्क का फैसला अब सड़कों पे होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब को कैसे, हम तो जब सुबह के गए हुए 11 बजे गए तो हमें किसी को नहीं पता कि क्या हुआ है। तो अगर जीत गए हैं, हमारे ऐसे लग रहा है आप लोगों से की बातों से कि शायद हमारा भी प्रेसिडेंट जीत गया। हम ये आज़ादी कैसे आएगी जब तक हम अपने हकूक़ के लिए खुद नहीं खड़े होंगे।